مراد مجھے ضلع نہیں دکھی۔ ہاشم کی پریشان کن آواز پر مراد نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ پریشان سے لگ رہے تھے۔ آپ جانتے تو ہیں وہ ایک لاپرواہ لڑکی ہیں۔ تصویر کے چکر میں یہیں کہیں ہوگی۔ فی الحال ابھی پلان کے مطابق وقت نہیں آیا تھا۔ جبھی ہاشم کو مطمئن کرنا چاہا۔ مراد مجھے فکر ہو رہی ہے، تم دیکھو ذرا اسے۔ سارے مہمان بھی دلہن کی بہن کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاشم کے کہنے پر مراد کے دل پر ٹھنڈی پھوار برسنے لگی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، یہی ڈر ہاشم کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ مہمانوں کو دیکھیں، میں ضلع کو دیکھتا ہوں۔ مراد عالم کے جواب پر وہ قدرے مطمئن ہوتے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک تیرانہ نگاہ حال پر ڈالتے وہ باہر نکل گیا۔ جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی اور لائٹر سے سلگائی۔ اسے بس انوارہ کی نکاح ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی نکاح ہوتا وہ اپنا کام شروع کر دیتا اور ہاشم کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتا۔ اس لمحے اسے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ جو مہرہ اس نے ہاشم کی بیٹی کو بنایا ہے وہ بے قصور ہے، اور اب تو اس کی اپنی عزت ہے۔ قاضی آ چکا تھا اور نکاح شروع ہو چکا تھا۔ مراد عالم دور کھڑا انوارہ کا نکاح ہوتا دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد آپس میں مبارکباد دی گئی۔ انوارہ اب تک گھونگھٹ میں ہی یمان کے برابر بیٹھی تھی۔ ضلع کہاں ہے؟ سب کو نظر انداز کرتا وہ اسٹیج پر جا کر ہاشم سے سوال کر رہا تھا۔ سارے لوگ اس کے اچانک سوال پر ان کی جانب متوجہ ہوئے، جنہوں نے ضلع کی غیر موجودگی پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اب سوالیہ نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہے تھے۔ مراد؟ ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا۔ کیا مراد؟ میں نے کہا تھا نا، اگر اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ انگلی اٹھاتے وہ غصے سے بولا کہ گھونگھٹ کے پیچھے انوارہ بھی اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھتی حیران تھی، جبکہ ہاشم اس کے لہجے اور اس روپ کو کیا دیکھتے، وہ تو ضلع کے نام پر لڑکھڑانے لگے تھے۔ ضلع کہاں ہے؟ مراد کرسی کا سہارا لیتے دل تھامتے پوچھا۔ بھاگ گئی پارلر سے موقع غنیمت جان، میرے نام کو خاک میں ملا کر اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہو گئی وہ۔ مراد عالم نے آواز مزید بلند کی تھی کہ جو لوگ بے خبر ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں، اور اس کا مقصد پورا ہوا تھا، جبکہ اسٹیج پر بیٹھا یمان بمشکل ضبط کیے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی شادی میں تماشا لگائے۔ اس کے گیسٹس کو ایک ہارٹ ٹاپک دے رہا تھا۔ مراد بھائی اب حد سے بڑھ رہے ہیں، اب جانتے ہیں ضلع ایسی نہیں ہے۔ انوارہ ضبط کا دامن چھوڑتے کھڑی ہوئی تھی۔ یمان نے اسے روکنا چاہا تھا، جب اس کا ہاتھ سختی سے دبوچا، گویا اشارہ تھا بات کو دبائے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ ضلع کیسی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ۔ یقین نہیں آتا تو پوچھو اس کی دوست ہیں۔ مہک جو ایک کونے میں پریشانی سے کھڑی سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، ایک دم گڑبڑائی۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ضلع ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ زاہد کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن زاہد سے کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں تھے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ ضرور بتاتی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ اکیلی گئی تھی اپنی مرضی سے۔ ایک لمحے کے لیے باقی سب کی طرح اسے بھی مراد عالم کی بات سچ لگ رہی تھی۔ کیا معلوم ضلع نے اسے بھی بے خبر رکھا تھا۔ بتاؤ مہک، ضلع اپنی مرضی سے پارلر سے گئی تھی کہ نہیں؟ مراد عالم کے سوال پر ناخن دانتوں میں دباتی وہ پریشانی سے سب کی نظریں اپنی جانب اٹھی دیکھتے مزید گھبرائی، چہرہ جھکا گئی۔ مراد بھائی یہ باتیں آپ اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں، سب کے سامنے۔ وہ بول رہی تھی کہ یمان اس کی بات کاٹ گیا۔ پہلے ہی بہت تماشا لگ چکا ہے، مزید لگانے سے بہتر ہے اب ضلع کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یمان کی بات پر مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ایک نظر ہاشم پر ڈالی جو صوفے پر بیٹھے اپنے ہوش میں نہیں لگ رہے تھے۔ میں ضلع کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ انگلی اٹھاتے اس نے براہ راست ہاشم کو دھمکی دی اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ ہال کے اندر جو پتھر ملے تاثرات سے وہ باہر نکلتے ہی موم ہو گئے تھے۔ وہ پلان کے مطابق پہلی گیم جیت چکا تھا، ہاشم کو بری طرح رسوا کر چکا تھا۔
ہمیں اب رخصتی کرنی چاہیے۔ سن بیٹھے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے یمان نے اطلاع دی۔ ہاشم اب تک صدمے کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ یمان کے بتانے پر خالی نظروں سے یمان کو دیکھنے لگا۔ میرے پاپا کی حالت ٹھیک نہیں، میں آج آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، انوارا کی آواز پر پیچھے مڑتے یمان نے اسے آئیبرو جھکاتے دیکھا۔ تمہارے گھر والے میری شادی کو ایک ہاٹ ٹاپک بنا چکے ہیں۔ میری عزت کا بڑے مجمع میں تماشا لگایا ہے۔ کل کے اخبار اور نیوز میں مرچ مسالہ لگا کر یہ سب ڈسکس ہوگا، اور اب رخصتی سے انکار؟ تمہیں لگتا ہے میں اپنا مزید تماشا بنواؤں گا؟ یمان کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ انوارا ہاتھوں کو آپس میں مسلتی پریشانی میں اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ پاپا کو ضرورت ہے میری، لب پونچھتے کہا۔ یمان تمسخر اڑاتا مسکرایا۔ ایک دماد تماشا لگا کر جا چکا تھا، اب کیا چاہتی ہو دوسرا بھی لگائے؟ واضح دھمکی تھی۔ اس سے پہلے انوارا کچھ جواب دیتی ہاشم نے کھڑے ہوتے ان دونوں کو مخاطب کیا، البتہ یمان کی دھمکی انوارا کو سر تا پیر سلگا گئی تھی۔ یمان صحیح کہہ رہا ہے، اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ انوارا کو سینے سے لگاتے کئی آنسو ان کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرے۔ انوارا بھی باپ کے سینے سے لگتی سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ یمان خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا، اور کوئی رشتہ ایسا نہیں تھا جس کے گلے لگ کر انوارا روتی۔ ہاشم نے اسے سہارا دیتے گاڑی میں بٹھایا اور دعا دیتے رخصت کیا۔ اگرچہ یہ ایک سازشی شادی تھی، پر جذبات خود بخود جڑ گئے تھے۔ ماریا تم تیار ہو؟ ماں کی پکار پر جلدی سے وہ کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ کچھ یاد آنے پر رکی۔ گلابی لپسٹک جچتی ہے تم پر، سلطان کی آواز کان میں گونجتے ہی اس نے مسکرا کر لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر سجا لی۔ کل اس کی خالہ کا بڑا بیٹا حنان جرمنی سے لوٹا تھا، جس وجہ سے آج اس کی ماں اور چھوٹی بہن خالہ کے گھر ملنے جا رہے تھے۔ جب اس نے خبر سنی تو اس سلطان کا خیال آیا کہ وہ اس سے دیکھ کس قدر خوش تھا۔ اسے حنان سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ارادہ صرف سلطان کو جھٹکا دینے کا تھا۔ وہ آدھا تو سلطان کو خود کے پیچھے دیوانہ کر چکی تھی، پر چاہتی تھی کہ سلطان کو اس کے سوا کسی کا ہوش ہی نہ رہے۔ بس آ گئی امی، دوپٹہ درست کرتے وہ باہر نکلی تو اس کی ماں اسے گھورنے لگی۔ اب ایسے کیا گھور رہی ہیں؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ نظریں چراتے پوچھا۔ یہ لپسٹک کس خوشی میں لگائی ہے؟ تیکھے تیوروں سے پوچھا۔ او ہو اماں، کیا ہو گیا؟ بڑی ہو گئی ہوں اب میں۔ ایک طرف میری شادی کی بات کرتی ہو، دوسری طرف لپسٹک لگانے پر بھی پابندی، منہ بناتے کہا اور گھر سے باہر نکل گئی، ورنہ کوئی بات نہ تھی کہ اماں لپسٹک پونچھ دیتی۔ باقی سارے راستے اس کی ماں وقتاً فوقتاً اسے لپسٹک ہلکی کرنے کا کہتی رہی، لیکن وہ نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ رکشا عالی شان گھر کے بنگلے کے سامنے رکی۔ سب سے پہلے ماریا اتری اور جلدی جلدی قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ کدھر جا رہی ہو؟ ماریا رکو، میرے ساتھ جانا۔ ماریا کو ماں نے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن وہ رکی نہیں۔ کتنے بڑے گھر وہ لوگ رکشے میں سوار ہو کر آئے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ چوکیدار اسے پہچانتے ہی دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ چہکتی ہوئی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی کہ اندر سے باہر نکلتے حنان سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر اس سے پہلے زمین بوس ہوتی۔ حنان نے برق رفتاری سے اسے تھاما۔ وہ بے اختیار حنان کو دیکھے گئی، کھڑی مغرور ناک، روشن پیشانی، بڑی سیاہ آنکھیں اور گھنی پلکیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھا۔ کچھ یہی حالت حنان کی بھی تھی۔ ماریا کو پہلی نظر میں دیکھتے نظریں ٹھہر سی گئی تھیں۔ ماریا کے اچانک پیچھے ہونے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ محترمہ، آپ کی تعریف؟ حنان نے اس کا سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ بہت بدتمیز ہو ماریا تم۔ گھر چلو، تمہارے مزاج درست کروں گی میں۔ ماریا کی اماں غصے سے اندر داخل ہو رہی تھی، پیچھے سے بولی تو وہ آنکھیں میچتی زبان دانتوں تلے دباگی۔ حنان نے اس کی یہ دل فریب حرکت بغور دیکھی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ان کو پہچانتے حنان آگے بڑھتے ان سے گلے ملا، پھر ایک نظر نظریں جھکائے کھڑی ماریا کو دیکھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے خالہ؟
پر شوق نظروں سے دیکھتے سوال کیا۔ اس سے پہلے ماریا کی ماں اس کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھنا شروع کرتی، وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ ہاں، یہ افلاطون ماسٹر پیس میری ہی اولاد ہے، بیزاری سے بولتی خالہ بھی اندر چلے گئی، اور ان کے پیچھے حنان بھی۔ حنان کی ماں نے گرم جوشی سے اپنی بہن کا استقبال کیا۔ ابھی گھر میں سلطان نہیں ہے، ابھی باہر گیا ہے۔ اگر معلوم ہوتا آپ لوگ آ رہے ہیں تو نہیں جاتا۔ سلطان کا نام سن کر ماریا کو سلطان یاد آیا کہ وہ یہاں سلطان کی وجہ سے آئی تھی، لیکن سلطان کو ہی فراموش کر چکی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے حنان کو دیکھا تو وہ ایک طرف بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی، باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حنان کی ماں نے درمیان میں اسے بھی مخاطب کیا، جس کا مختصر جواب دیتی وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، لیکن اپنے چہرے پر حنان کی ٹھہری نظریں وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ جب اچانک کوئی دھپ سے اس کے برابر میں بیٹھا، وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا سلطان مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سلطان سے ہٹ کر حنان پر گئی، جس کے ماتھے پر اب بل پڑا تھا۔ وہ فوراً سلطان اور اپنے درمیان فاصلہ کر گئی، جسے دیکھتے حنان دلکشی سے مسکرایا۔ سلطان کی توجہ بھی اب خالہ کی طرف تھی کہ وہ سب کے درمیان ماریا کو کم دیکھتا تھا کہ چاہنے کے باوجود یہ دیدار کی خواہش سب کے سامنے پوری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مشرقی ماحول میں بڑا ہوا لڑکا تھا، جبکہ حنان کی بے تکلف نگاہیں اس کی اور ماریا کی ماں کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ تھینک یو، سلطان کی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر سلطان کو دیکھا، جو اب محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظر واپس سامنے اٹھی تو دل دھک سے رہ گیا کہ اب وہاں حنان نہیں تھا۔ اس نے پورے لاؤنج میں نظر گھمائی، پر وہ جا چکا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں مسوس گیا۔ کہاں گم ہو؟ کیا پہلی بار اپنا ہونے والا سسرال دیکھ رہی ہو؟ سلطان کی آواز پہ چونکتی وہ ہڑبڑائی۔ نہیں، وہ بس تم کیا کہہ رہے تھے؟ سر جھٹکتے پوچھا۔ میں شکریہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے گھر آئی، یہ سرپرائز مجھے اچھا لگا۔ اس کی باتوں پر ماریا ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکی، اور دوسرے سرپرائز کے لیے بھی شکریہ۔ اب کے لئے ایک بار پھر ماریا چونکی اور ناسمجھی سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل و دماغ ابھی صرف حنان کو ہی سوچ رہے تھے، اور وہ غیر ارادی طور پر حنان کو سوچ رہی تھی۔ کون سا سرپرائز؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ تم نے یہ گلابی لپسٹک میرے لیے ہونٹوں پر لگائی ہے نا؟ دلکشی سے مسکراتے پوچھا۔ ماریا نے بے اختیار لبوں کو چھوا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناراض تو نہیں ہوں ماریا مجھ سے؟ بالکل بات نہیں کر رہی، چپ سی ہو۔ سلطان کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اب تو حنان کے علاوہ باقی سب بھی باہر جا چکے تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو میں دوسروں کے گھر۔ سلطان اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ یہ اب کسی اور کا نہیں، تمہارا بھی گھر ہے، آخر ہونے والی بہو ہو۔ ایک آنکھ دباتے چھیڑا، لیکن وہ سر جھکا گئی، اور پھر پورا وقت سلطان کو غائب دماغی سے سنتی ہوں ہاں میں جواب دینے لگی، جو سلطان نے محسوس بھی کیا، لیکن اس کا حجاب سمجھتے خاموش رہا، ورنہ جب وہ ان کے گھر جاتا تھا تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں رہتی تھی، اور سلطان صرف اسے سنتا تھا، لیکن فی الوقت وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی خاموشی کی اس کا تکلف اور حجاب نہیں، بلکہ اس کا بڑا بھائی حنان ہے۔ خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں، اور مہمان سارے رخصت ہو چکے تھے۔ ملازمہ انوارہ کو یمان کے کمرے میں بٹھا آئی تھی۔ سارے ملازمین کو نیک دیتے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ سرشاری اور فتح کے زور سے چلتا، وہ مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جو لڑکی اس پر تھوکنے کی بات کرتی تھی، آج اس کے انتظار میں، اس کی سیج سجائے اس کے کمرے میں اس کی آمد کی منتظر تھی، اس کے نام سے سجی تھی اور اس کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ یمان انیت کا دل سرشار اور دماغ اس قدر سکون میں تھا جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ پورا لاؤنج بھی گلاب کی پتیوں سے سجا تھا، ہر طرف چھوٹی چھوٹی موم بتیاں
اس کے مزاج و جاں کو مزید مکانگی تھی۔ وہ جو اسے ذلیل کرنے کے ارادے سے خوش تھا کہ اندر جا کر اسے اس کی حیثیت کا تعین کروائے گا، لیکن اب سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ وہ اس کی تھی تو بھلا وہ اپنی ہی ملکیت سے کیا بدلہ لیتا؟ وہ تو تبھی اونچی حیثیت والی ہو گئی تھی جب اس کے نکاح میں آئی تھی۔ دروازے کی ناب آہستگی سے گھماتے اس نے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی موتیا کی خوشبو نے اس کی خوشامد کی، لیکن جو ہی نظر بیڈ پر پڑی ماتھے پر بل پڑا۔ وہ تصور میں اسے اپنی سیج پر بیٹھا دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن بیڈ خالی تھا۔ پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بیڈ کے وسط میں بھاری کامدار دلہن کا دوپٹہ پڑا تھا۔ ابھی وہ دوسری جگہ اسے تلاش کر ہی رہا تھا کہ جب انوارہ تولیے سے چہرہ خشک کیے باتھ روم سے باہر نکلی۔ یمان پتھر بنا اسے دیکھنے لگا۔ دل میں اچانک شعلے دہک اٹھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مسٹر یمان؟ اوہ، کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ میں اس جگہ؟ بیڈ کے وسط میں اشارہ کیا۔ بیٹھ کر آپ کا انتظار کروں گی۔ بہت معصومانہ سوچ ہے آپ کی۔ ہنستے ہوئے تولیہ بیڈ پر اچھالتے وہ پرسکون سی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی، لیکن یمان کا وجود گویا آگ میں جھلسا گئی جب اچانک وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا اور عین اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے وہ بہت اچانک اس کی کمر کو بازو سے جکڑتا انوارہ جھٹکے سے ایک طرف ہوئی۔ سوچنا بھی نہیں یمان انید، کیا سوچ کر چھونے کی کوشش کی کہ میں تڑپوں گی، مچلوں گی؟ چھوڑ دو کروں گی۔ بالکل نہیں، انوارہ ہاشم نام ہے میرا۔ وہ بول کر ٹھہری اور یمان کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ پہلی غلطی آپ نے مجھے پہلی ملاقات میں معصوم سمجھ کر کی تھی، اور دوسری مجھ سے شادی کر کے کی، جس کا اندازہ آپ کو پل پر ہر پل ہوگا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے کہا کہ یمان اسے دیکھے گیا۔ وہ اس پر استہزائیہ نظر ڈال کر پلٹنے لگی تھی کہ یمان نے اسے جھٹکے سے یوں دھکا دیا کہ وہ اگلے لمحے بیڈ پر اوندے منہ گری۔ وہ سیدھی ہوتے کھڑے ہونے کو تھی کہ یمان نے اس کے راستے مسدود کر دیے اور اس کے ارد گرد بازو رکھتے اس کے اوپر جھکا۔ ہاں تو اب کہو، کیا کہہ رہی تھی مسٹر یمان؟ اس سے بے بس کرتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ یمان کو غصے سے گھورنے لگی جو اپنے بھاری وجود سمیت اس پر قابض تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ انوارہ کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ سوال کیا کہ وہ بنا کچھ بولے چہرہ دوسری جانب موڑ گئی کہ اب اسے پیچھے ہٹانا بھی اس کی توہین تھی۔ میک اپ کیوں دھویا؟ جانتی تھی نا سب سے پہلے مجھے دیکھنا تھا۔ یمان کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کی صاف شفاف گردن پر ٹھہر گئی، لیکن انوارہ کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ تم نے میری اتنی خوبصورت شام خراب کر دی اپنی ہٹ دھرمی میں۔ بتاؤ کیا سزا دوں تمہیں؟ انوارہ یمان اس کے چہرے کا رخ ہاتھ سے واپس اپنی جانب کرتے اس کا بے داغ چہرہ دیکھا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے واپس چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ انداز ایسا تھا کہ وہ یمان کو سن ہی نہیں رہی۔ اس کا اس طرح نظر انداز کرنا یمان کو غصہ دلا رہا تھا۔ جب وہ مسکرا کر بہت اچانک نیچے جھکا اور ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹ کر دل کے مقام پر لب رکھے، انوارہ ایک دم بھڑک کر بری طرح مچل گئی۔ اتنی دیر سے جو خاموشی تھی وہ یکدم چیخوں میں بدل گئی۔ بےہودی انسان، چھوڑو مجھے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ غصے سے گراتے وہ چلائی۔ اس کے چیخنے کے ساتھ یمان کا قہقہ بھی گونجا۔ اوہ، تم زندہ ہو؟ میں سمجھا۔ انوارہ کے گھورنے پر بات درمیان میں ادھوری چھوڑ دی۔ ایسے مت دیکھو، تم کوئی جواب نہیں دے رہی تھی تو میں سمجھا اپنی ہار کے صدمے میں۔ مذاق اڑاتا زہریلا لہجہ انوارہ کو آگ کی بھٹی میں جلانے لگا۔ جب اچانک چلائی، میں نے کہا چھوڑو مجھے یمان۔ اس کے چیخنے پر یمان نے کوفت سے آنکھیں بند کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کوئی کہہ رہا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں چھوڑو مجھے کہو گی؟ اور اب واقعی کوئی چھوڑو مجھے کہہ رہا ہے۔ بول کر قہقہ لگایا۔ انوارہ کی سانس پھولنے لگی تھی
اور وہ غصے سے یمان کو گھور رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نہ تمہیں صرف میری طلب ہے، ہوس ہے تمہیں، تم ایک ہوس پرست مرد ہو، سنا تم نے؟ غصے سے گراتے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ باتیں مجھ پر اثر کریں گی؟ بالکل نہیں انوارا، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں جو تمہاری ان باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر اپنی شام برباد کروں گا۔ بہت بکواس اور پرانا طریقہ ہے خود کو بچانے کا۔ خیر میں اپنے حق نہیں چھوڑتا، کہتے ساتھ وہ انوارا کے چہرے پر جھکا، پہلے انوارا کے ماتھے پر شدت سے لب رکھے، پھر ماتھے سے اس کی دونوں آنکھوں کو لبوں سے چھوا کہ انوارا ایک دم ساکت ہوگی، لیکن جب یمان کے ہونٹ سفر کرتے اس کے دائیں گال تک پہنچے، وہ بری طرح پھڑپھڑانے لگی اور اپنی پوری جان یمان کو خود سے دور کرنے میں لگا دی۔ اس کی زور آزمائی کو یمان نے ناگواری سے ملاحظہ کیا، جو اس کا اچھا خاصا موڈ برباد کر رہی تھی۔ بہت اچانک اس کی ساری کوششیں ناکام کرتے یمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اور اس کے دونوں پاؤں اپنے پیر۔ انوارا کی حرکت ایک دم ساکت ہوئی اور وہ یمان کو پھیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ انوارا کے وجود کو ساکت ہوتے دیکھ اس نے جیسے ہی انوارا کا چہرہ دیکھا پریشانی سے متحر ہو گیا۔ اس کا رنگ اچانک سفید اور پیلا پڑنے لگا تھا اور ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کے ماتھے پر نمودار ہوئے اور آنکھیں یمان کے چہرے پر ساکت ہوتی خوف سے پھٹنے کو تھی۔ انوارا کے چہرے پر اس قدر خوف دیکھ وہ پریشان ہوا تھا کہ یہ سب بالکل غیر معمولی تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو خدا کے لیے، وہ آنکھیں میچتی سر دائیں بائیں پیٹنے لگی۔ یمان ایک دم پیچھے ہوا لیکن انوارا کی کیفیت نارمل نہ ہوئی بلکہ اب چہرے کے ساتھ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ پر اپنے ہاتھ پیر مارتی زور سے چیخنے لگی تھی، کوئی بچاؤ مما، مما۔ وہ پہلی بار انوارا کے منہ سے اس کا نام سن رہا تھا۔ انوارا کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ کچھ نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہے، آنکھیں کھولو۔ آئی سویئر میں کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا، بس تنگ کر رہا تھا میں تمہیں۔ انوارا کا ہاتھ پکڑتے وہ گھبراتے ہوئے بولا کہ انوارا کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ انکل بیڈ ٹچ کر رہے ہیں ماما۔ پاپا پلیز سیو می۔ اس کی آنکھوں سے قطاروں در قطار آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ اچانک ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، نہ ہی ناٹک۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ انوارا کو پینک اٹیک ہوتے ہیں، وہ کسی ٹراما کا شکار ہے۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر اس نے اچانک انوارا کو بازو سے پکڑتے کھڑا کیا اور زور سے جھنجھوڑتے چلایا۔ انوارا یمان کے چلانے پر پٹ سے آنکھیں کھولتی سے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہے۔ انوارا کو بیڈ پر بٹھاتے وہ خود گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا، لیکن وہ اب بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ اب یہاں اس کا باپ تو تھا نہیں جس کے بازوؤں میں سمٹ کر وہ اپنا خوف زائل کر لیتی۔ اس لیے خاموشی سے آنسو روکتی پیچھے ہوئی، ایک نظر یمان کو دیکھتے بیڈ پر لیٹتی سر تک کمفرٹر اوڑھ گئی۔ یمان نے افسوس سے اس کے کمفرٹر میں دبکے وجود کو دیکھا اور بیڈ پر رکھا اس کا دوپٹہ اٹھا کر ہینگ کیا اور انوارا کی باقی چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ جسے ملازمہ بنانے کی چاہ میں تھا اب خود اس کا کام کر رہا تھا۔ وارڈروب سے آرام دہ ٹراؤزر اور سیاہ سینڈ بنیان نکال وہ واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بال تولیے سے صاف کرتا باہر نکلا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی انوارا پر ڈالی تو اسے محسوس ہوا وہ کانپ رہی ہے۔ تولیہ صوفے پر اچھالتا وہ لائٹ بند کرتے بیڈ پر لیٹا اور انوارا کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ اپنے اوپر لیے۔ انوارا نے جواباً کوئی رد عمل نہیں دیا۔ جب دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھا کر انوارا کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے بھی اپنے قریب کھینچا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، پر یمان وجہ سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنا وہ جانتا تھا کہ انوارا اس کی وجہ سے نہیں رو رہی، کوئی اور بڑی وجہ تھی، کچھ تو تھا جو اسے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ انوارا کا سر اپنے بازو پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لیے کمفرٹر درست کیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو انوارا کبھی اس کے قریب نہ جاتی، لیکن
اس وقت اگر اسے یمان کی پناہیں نہ ملتی تو وہ ساری رات خوف کے زیر اثر رہتی۔ یمان کی پناہوں کی صورت میں اسے مضبوط سایہ ملا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی یمان کو اپنی بنیان انوارہ کی مٹھی میں جکڑتی محسوس ہوئی اور اس کے بعد اپنے سینے پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ رو رہی تھی۔ یمان نے اس کی پیٹھ سے ہلائی اور پھر آہستہ آہستہ کر اس کی سسکیاں بڑھنے لگیں۔ وہ یمان کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ہے میری جان، سب ٹھیک ہے انوارہ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ انوارہ کی حالت کے زیر اثر وہ وجہ جانے بغیر انوارہ کی پشت تھپکتا اسے سمیٹنے لگا، لیکن اس نے پختہ ارادہ کیا تھا وہ کل ہی ہاشم سے ملاقات کرے گا اور انوارہ کے متعلق سب جانے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں۔ انوارہ کے سر پر بوسہ دیتے، اسے خود میں پہنچتے وہ خود بھی آنکھیں موند گیا۔ اب تو ہم اکیلے ہیں ماریہ، تمہیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے، تم آج کچھ عجیب بہیو کر رہی ہو۔ سلطان اس کے مستقل خاموش رہنے پر چوٹ کر رہا تھا۔ وہ لوگ اب لون میں چہل قدمی کر رہے تھے، لیکن ماریہ کی غائب دماغی اب بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں بس ویسے ہی خاموش ہوں سلطان، تم کچھ زیادہ محسوس کر رہے ہو۔ مسکراتے ہوئے ٹالنا چاہا۔ پہلے جو سلطان کا آگے پیچھے گھومنا اسے اچھا لگتا تھا، اب یہی بات شدید کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اس کے بعد تم خوشی سے اچھل پڑو گی۔ سلطان نے اس کا مزاج خوشگوار کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا، ورنہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ اچانک سرپرائز دے گا۔ کیسی خوشخبری؟ ماریہ نے قدم روکتے فوراً پوچھا۔ دیکھا، کہا تھا نا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی صرف سرپرائز کے نام پر تمہارا چہرہ خوشگوار ہو گیا، جب سرپرائز سنو گی تو۔ بات کو لمبا مت کرو سلطان، کیا سرپرائز ہے بولو۔ بیزارگی سے وہ سلطان کی بات کاٹ گئی۔ سلطان کو اس کا بیزار لہجہ عجیب لگا، وہ پہلی بار ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی۔ میں آج امی سے ہمارے رشتے کی بات کروں گا اور پھر جلد ہم دونوں کی شادی، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے سامنے رہو گی۔ محبت سے چور لہجہ، بے پناہ محبت لیے وہ ماریہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماریہ کی آنکھیں تاریک ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہوئی؟ ماریہ کا بجھتا چہرہ دیکھ وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ سلطان، میں خوش ہوں، پر ابھی تم کسی سے اس متعلق بات نہیں کرو گے، تحمل سے کہا، کہتے ہوئے نظر لون میں داخل ہوتے حنان پر پڑی، جو مسکراتا اندر چلا گیا تھا۔ ساتھ ماریہ کے دل کا سکون بھی لے گیا تھا۔ وہ اس دروازے کو دیکھنے لگی جس سے ابھی حنان اندر گیا تھا۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظروں کا تعین کرتے پوچھا۔ دیکھا تو ماریہ کو خالی دروازے کو دیکھتے پایا۔ نہیں، کہیں نہیں، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تم اس متعلق کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے، ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا۔ اسے اچانک گھبراہٹ ہونے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ جلدی کر دی تھی۔ لیکن کیوں؟ ماریہ، کیا برائی ہے جب سب کچھ طے ہے تو آج ہو یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ سخت جھنجھلایا۔ وہ تو سمجھا تھا ماریہ خوشی سے چیخ پڑے گی، لیکن اس کے یہ انداز کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہے تھے۔ تم تحمل سے میری بات سنو سلطان، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں ہمیں اس متعلق بات کرکے، کچھ وقت گزرنے دو تاکہ معلوم ہو سکے اس لحاظ سے ہم ساتھ زندگی گزار بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ماریہ کے سمجھانے پر سلطان نے لب بھونچتے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وقت چاہیے تو تم لے لو، جیسے چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کروں گا ماریہ۔ وہ خود کے دل کو سمجھا چکا تھا کہ اس کے لیے ماریہ کی رضا اور خوشی زیادہ اہم ہے، اس لیے مسکراتا ہوا بولا، تم بہت اچھے ہو۔ ماریہ مسکرا کر کہتی خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی اور گہری سانس کھینچی۔ سلطان اسے دیکھے گیا کہ اس کا رویہ آج بدلا بدلا سا تھا۔ نادان دل کو کچھ بری طرح کھٹک رہا تھا جو اس کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر وزن سا محسوس ہوا۔ چہرہ جھکا کر دیکھا
تو انوارہ اس کے سینے پر لیٹی تھی، اس کا سر کچھ اوپر یمان کے چہرے کی جانب رخ کیے ہوئے تھا اور ہونٹ ہلکے سے ہوا تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ یمان اسے مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ سالوں پہلے ایسی خوشگوار صبح ہوا کرتی تھی اور بچپن کے بعد آج یہ پہلی صبح تھی جو اس قدر خوبصورت تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے انوارہ کے چہرے پر آتے بال پیچھے کیے اور تھوڑا سا آگے ہوتے اس کی ناک کو دھیمے سے لبوں سے چھوا، جس پر ہر وقت لڑاکا عورتوں کی طرح غصہ رہتا تھا، اور یمان کو اس کا یہی روپ پسند تھا۔ وہ لڑاکا سی لڑائی جھگڑی اکڑتی اس کے دل کو بھاتی تھی، لیکن کل رات جو روپ اس نے انوارہ دیکھا تھا، شاید وہ انوارہ کی زندگی کا سیاہ رخ تھا، اس کی خود کی زندگی کی ڈارک سائیڈ، جیسے یمان کی اپنی زندگی کا ایک بھیانک پہلو تھا۔ معصوم شیرنی محبت سے اسے نہارتے ہلکے سی انگلی کے پوڑوں سے اس کے لبوں کو چھوا کہ وہ نیند میں بے چین ہوئی۔ کیسے لوں میں تم سے بدلہ اتنی جلدی اور اتنی اونچی مسند پر؟ تم نے قبضہ جمایا ہے انوارہ کہ میں تمہارے عشق میں مکمل طور پر ڈوبنے لگا ہوں، لیکن اتنی آسانی سے تو میں بھی تمہیں نہیں بخشوں گا، ورنہ ساری زندگی جورو کا غلام بنا کے رکھو گی۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی انگلی سے چھوتے وہ خود سے مخاطب تھا جب نظر گھڑی پر پڑی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آج سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے سینے پر سوئی انوارہ کو دیکھا اور آہستگی سے پہلے اس کی مٹھی سے اپنی بنیان نکالی، پھر تکیے پر منتقل کیا۔ بیڈ سے اٹھنے سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ بیڈ پر سوئی انوارہ نیند میں اس کے لمس پر مسکراتی تکیے کو باہوں میں دبوچ گئی۔ 3 دن ہو گئے تھے سلطان گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اطلاع پہنچا چکا تھا کہ وہ کچھ مصروف ہے، جلد آئے گا، اور اب ماریا کو اس کی آمد کا انتظار بھی نہیں تھا، بلکہ جب سے وہ خالہ کے گھر سے آئی تھی، خیال تھا تو صرف حنان کا۔ اب بھی چھت پر بیٹھی گمسم سی ریڈیو میں کوئی گانا سن رہی تھی جب کسی نے ریڈیو بند کر دیا۔ پلیز اماں پریشان نہ کریں، سننے دیں مجھے، جھنجھلاتے ریڈیو کا بٹن دبایا، البتہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا جب کسی نے واپس ریڈیو بند کر دیا۔ اب کہ وہ غصے سے پیچھے پلٹی، لیکن اپنے عین پیچھے حنان کو دیکھتی دم ساتھ گئی۔ آپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوشی کا اظہار کرے یا حیرت کا۔ ہاں میں، حنان ہنستے ہوئے چارپائی پر اس کے برابر بیٹھا۔ آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب، انگلیاں مروڑتی وہ کچھ گھبرائی سی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس گھبراہٹ دیکھ حنان مسکرانے لگا۔ بیٹھ جاؤ ماریا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ حنان کے کہنے پر وہ شرمندہ ہوتے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل پسلیاں توڑتے باہر نکلنے کو تھا۔ میں یہاں ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، گھما پھرا کر بات کرنا نہیں جانتا۔ دراصل میری مما نے فون پر بھی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو انہیں بتا دو، ورنہ وہ میرے لیے خود لڑکی ڈھونڈے گی۔ وہ میری شادی جلد کرنا چاہتی ہے تو میں بھی راضی تھا۔ اب جب یہاں آیا ہوں تو پہلی نظر میں تم مجھے پسند آئی ہو، میری مما بھی راضی ہے اور میں بھی، اگر آپ کی رضامندی ہو تو مما خالہ سے بات کریں گی۔ بہت سلجھے ہوئے انداز میں دو ٹوک کہا کہ وہ حیرت سے پھیلی آنکھوں سے حنان کو دیکھنے لگی۔ ایسے تم سے کیا دیکھ رہی ہوں؟ اگر تمہاری رضامندی نہیں ہے تو میں انکار۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ماریا ایک دم نفی میں سر ہلاتی ٹوک گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ امی سے بات کر لیں۔ وہ بولتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اوہ، یقین کرو میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ حنان کے کہنے پر اس کا چہرہ خوشی سے دہکنے لگا۔ ماریا، میں کنزرویٹو مائنڈ کا بندہ نہیں ہوں، لیکن کیا تمہارے اور سلطان؟ وہ بعد الخواستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا کہ ماریا کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، میں اور سلطان صرف اچھے دوست ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ جملے کے آخر میں پھیکا ہو گیا۔ دل نے اس جھوٹ پر ایک چور کی شکایت کی
پر وہ خود غرضی سے ڈپٹ گئی۔ تو پھر وہ روز روز میرا مطلب ماما بتا رہی تھی وہ کالج کے بعد تمہارے ہی گھر ہوتا ہے زیادہ تر۔ وہ آزاد ذہن کا مالک تھا۔ ماریا کو پسند کرنا اپنی جگہ، لیکن اگر وہ سلطان کی محبت یا پسند ہوتی وہ اپنے قدم پیچھے لے لیتا۔ ویسے بھی اس کے لیے لڑکیاں خود راہوں میں پلکیں بچھاتی تھیں۔ جبکہ اس کے سوال پر ماریا پریشان ہونے لگی کہ یہ تو سچ تھا، سلطان ہر وقت یہیں پایا جاتا تھا اور یہ سوال آج نہیں تو کل اٹھنا ہی تھا۔ وہ پریشانی سے جواب ہی سوچ رہی تھی جب اس کی نظر چھت پر کھڑی نیہا پر پڑی، جو اپنی چھت سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی۔ فوراً خوشی سے ماریا نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ کیا؟ حنان نے اس کی انگلی کے اشارے کی سمت ایک لڑکی کو دیکھا، جو حنان کے دیکھنے پر ایک دم گڑبڑائی۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے سلطان یہاں آتا ہے، ماریا نے چور دل سے بتایا۔ حنان خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو چھپا رستم نکلا۔ حنان قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا، جبکہ ماریا ہنس بھی نہ سکی۔ دل ملامت کر رہا تھا اور وہ مستقل اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی زندگی پر اس کا حق ہے، وہ ہم سفر اپنی مرضی سے چن سکتی ہے۔ حنان کو ہنستا دیکھ وہ تیزی سے چھت سے نیچے اتر گئی۔ ماریا کو یوں بھاگتے دیکھ حنان گہرا مسکرایا۔ پاگل لڑکی! تو سلطان میاں اس لیے خالہ کے گھر کے چکر لگتے تھے کہ یہاں محبت کر بیٹھے ہیں آپ؟ نیہا کی خالی چھت کو دیکھتے اور ریڈیو آن کرتے وہیں چارپائی پر دراز ہو گیا۔ ماریا نیچے اترتی خاموشی سے چھپ کے امی کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ غرض اندر کی باتیں سننا تھا۔ اندر رشتے کے متعلق ہی بات چل رہی تھی جب اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوا۔ اس کی ماں اس کے اور حنان کے رشتے پر اعتراض کرتی سلطان اور ماریا کے رشتے کی بات کہہ رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کا دل مطمئن ہو گیا جب حنان کی ماں نے اس کی ماں کی بات کی تردید کرتے کہا کہ حنان کی پسند جاننے کے بعد کیسے اس کی پسند کی لڑکی کی وہ چھوٹے بھائی کے لیے لا سکتی ہے۔ جواباً اس کی ماں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی مطمئن سی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس وقت اس کا دل سلطان کے ساتھ غلط کرنے پر اسے ملامت کر رہا تھا، پر ابھی وہ سلطان کو سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اس کی بہن نے بتایا تھا کہ حنان بھائی بلا رہے ہیں، پر شرم سے اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ باہر جائے۔ خالہ ہی کمرے میں آ کر اسے پیار کر کے چلے گئی تھی۔ شام جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے امید تھی کہ اس کی ماں اس کا منہ میٹھا کروائے گی، لیکن یہ سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑا کہ اس کی ماں نے بھی ابھی بھی سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ ماریا، مجھے حنان تمہارے لیے مناسب نہیں لگتا۔ بچپن سے باہر ملک رہا ہے، نہ جانے کیسے مزاج کا ہوگا، کیسی فطرت کا مالک ہوگا۔ میں نے ہمیشہ سے تمہاری نظر سے سلطان کو داماد کے روپ میں دیکھا ہے اور وہ تم سے محبت بھی بہت کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ اس کی ماں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ وہ سلطان کے محبت نامے پر شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اگر واقعی آپ نے سلطان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت دیکھی ہے تو آپ کی نظریں بہت کمزور ہیں اماں۔ ایک کام کریں، نظر کا چشمہ لگا لیں۔ وہ مجھ سے نہیں، نیہا سے محبت کرتا ہے اور روز یہاں آتا بھی نیہا میڈم کے دیدار کے لیے ہے۔ غصے سے کہتی وہ کمرے میں بند ہو گئی، جب کہ اپنی ماں کو پیچھے حیران چھوڑ گئی۔ پھر جو وہ چاہتی تھی وہ ہوا۔ اس کی ماں نے حنان کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، سلطان کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا تھا کہ اب اسے سوچنا بھی کوفت میں مبتلا کرتا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ خالہ نے ڈائریکٹ نکاح کا کہا تھا۔ اسے اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ چھت پر گنگناتی کپڑے سکھا رہی تھی جب سلطان چھت پر آیا۔ سلطان کو دیکھ اس کا دل ڈوب کر معدم ہوا، لیکن وہ اپنے تاثرات چھپا گئی۔ وہ صفاقی کی انتہا پر تھی۔ سلطان کی لاکھ حجت، بحث اور آنسو اس کا دل موم نہیں کر سکے تھے، لیکن سلطان کے آخری جملے اس کے دل پر نقش ہو گئے تھے کہ
محبت خوش نصیبوں کے در پہ دستک دیتی ہے اور پھر جو اس کو ٹھکرا دے تو تاحیات ہر درد سے ٹھوکر ہی کھاتا ہے۔